السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 38 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 ہے۔ آج کی اس آیت کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر بہت سی برائیوں کا تذکرہ کیا، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی برائیوں کا تذکرہ کریں گے، جیسے کہ یہ حق کو چھپایا کرتے تھے، بچڑے کی انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور انبیاء کو بہت سارے کو قتل کیا۔ یہ بہت ساری ان کے اندر بیماریاں تھیں یا بہت سی برائیاں تھیں۔ تو ان بیماریوں کا یا ان برائیوں کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ بنی اسرائیلیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اور اسی موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آگے بیان فرمائیں گے، سورۃ المائدہ 6 پارے کے اندر، کہ بنی اسرائیلیوں کی ان خرابیوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا۔ اب سخت جب دل ہو جاتا ہے، پھر نہ بندہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ کسی انسان کے اوپر وہ رحم کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کی طرف ان کا دل لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی ان کی یہ خرابیاں اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے عہد و پیمان کو توڑا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اللہ نے ان کے ایک اور برائی اور خرابی یہ بھی بتلائی کہ یہ اللہ کے کلام کو چینج کر دیتے تھے، تحریف کرتے تھے آیات کے اندر اللہ، یعنی اللہ نے ایک حکم دیا، وہ اس حکم کو چھوڑ کے کچھ اور حکم کرتے تھے، جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو ایک آیت میں بتلایا بھی تھا، اللہ نے کہا تھا کہ بھائی سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کے اندر آپ نے داخل ہونا ہے، یہ تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انہوں نے حتہ کو حنتہ سے چینج کر دیا کہ ہمیں روزی روٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آیات کو چینج کیا کرتے تھے۔ تو آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں اور ان بیماریوں کی جو ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی، بری خصلتیں پائی جاتی تھی، ان کا نتیجہ اللہ نے بتایا کہ ان کا نتیجہ ان کی ذات پر کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، اب وہ دوسرا کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک ایک نقطہ لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں رہتی، وہ بری چیز کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سیم حال ان کا ہو چکا تھا، برائیاں کر کے ان کو نہ اللہ کی طرف مائل ہو رہے تھے، نہ عبادت کی طرف مائل ہو رہے تھے، برے کام ان کو اچھے لگنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ دل سخت ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کرتا ہوں، میرا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علاج دریافت کرتے ہیں کہ کوئی علاج بتلائیے کہ اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، غریبوں مسکینوں کی پرورش کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، یہ آپ کی جو دل سے سختی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتلائیں۔ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ بندہ خشیت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آنسو آ جاتا ہے آنکھ میں، کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، سمجھ جائیں آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی آپ کی کیا ظاہر ہوگی؟ آپ کی امیدیں لمبی ہوں گی، لمبی امیدیں لگا کے رکھیں گے، یہ کریں گے، یہ ہو جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں لمبی امیدیں رکھنا، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حرص، دنیا کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ جب زیادہ کرتے ہیں سمجھ جاؤ آپ کا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مکمل آیت کا خلاصہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم پھر قست سخت ہو گیا، قست کے معنی سخت ہو جانا، قلوبکم تمہارے دل کیا ہو گیا؟ پھر سخت ہو گیا، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان برائیوں کے بعد جو تم نے پیچھے برائیاں کی ہیں، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کے کلام کو چینج کیا، اللہ نے جو آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی آخری نبی آئیں گے اس کو تم نے چھپا دیا، یہ ساری برائیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارا دل کیا کر دیا؟ سخت کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیسے سخت کر دیا؟ فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ کیا ہو؟ پتھر ہو۔ اللہ یہاں تشبیہ دے رہے ہیں، سو وہ ایسے ہوگا جیسے پتھر ہو، اور اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھر جتنا سخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں،
ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اب اللہ فرما رہے کہ اگر پتھر سخت ہوتا ہے تو پتھر کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, پتھر سے کچھ نہ کچھ منفعت حاصل ہوتی ہے, لیکن ان کے دل سخت ہیں, لیکن ایسے سخت ہیں کہ پتھر جیسے بھی سخت نہیں ہے. مطلب پتھر سے بندہ منفعت کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے, ان کے دلوں سے نفع بھی حاصل نہیں ہو سکتا, مطلب کسی کام کی نہیں ہے ان کے دل. تو اب اللہ کیا فرما رہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اللہ فرما رہے کہ بے شک پتھروں میں سے, ٹھیک ہے. اب اللہ اس کی قسمیں بیان کریں گے پتھروں کی. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے جو ہے نا پانی پھوٹ جاتا ہے, وہ پھوٹ جاتے ہیں, نہریں پھوٹ جاتی ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے, پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب پانی نکلنا شروع ہو جائے گا, نہریں اگر پتھروں کے اندر سے پھوٹ رہی ہیں تو پتھر منفعت کا باعث بن رہا ہے نا, لوگوں کو نفع تو دے رہا ہے, سخت ہے پتھر لیکن کم از کم لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس سے پانی تو مل رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے بعض جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے پانی نکلتا ہے, بعض میں سے اللہ نہریں نکالتے ہیں, بعض میں سے اللہ پانی جو ہے نا نکال دیتا ہے, چشمے نکل جاتے ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ان میں سے چلو پانی نہیں بھی نکلتا تو اللہ فرما رہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں يَحْبِطُ کہ وہ گر پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو يَحْبِطُ کے معنی آتا ہے گرنے کے معنی میں آتا ہے, مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کی خشیت سے وہ گر جاتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر سے بسوں کا آپ نے دیکھو گا پتھر لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے زمین کی طرف, ٹھیک ہے. تو وہ جو گرنا ہوتا ہے اللہ فرما رہے کہ یہ بھی کام کرے, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پتھر گرتے ہیں یہ ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. جب اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو کم از کم اللہ کے سامنے جھک تو رہے ہیں, اوپر سے نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے کہ ان کے دل جو ہے نا پتھروں سے بھی گھٹیا ہیں, نہ ان سے کسی کو منفعت حاصل ہو رہی ہے, نہ وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, غافل, ٹھیک ہے, عَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسی چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے, ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی آیت نمبر 74. باقی انشاءاللہ 75 انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.